جماعت چہارم اردو الف فرسٹ ٹرم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، ہم پڑھ رہے تھے سبق نمبر 4 بے مثال دوست، جس کا آدھا حصہ کل ہم نے پڑھا۔ آج غار ثور میں کیا ہوا اگلا حصہ ہم پڑھیں گے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ ہے غار ثور، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تھی تو اس غار میں آپ نے 3 دن کے لیے قیام کیا تھا۔ یہ غار جو ہے وہ مکہ کی دائیں جانب 3 میل کے فاصلے پر نور پہاڑ پر، جسے جبل نور بھی کہا جاتا ہے، اس پر واقع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے دوران حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ اس غار میں قیام کیا تھا۔ یہ غار کا اندرونی حصہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اب تو یہ صاف ستھرا ہے، لیکن اس وقت غار کا کیا حال ہوگا یہ آج کے ہم سبق میں پڑھیں گے۔ ہجرت کی اجازت ملی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کو ساتھ لے کر غار ثور کی طرف نکل پڑے۔ یہاں تک ہم کل پڑھ چکے تھے۔ آگے کیا ہوا؟ رات کے اندھیرے میں پتھریلی یعنی پتھروں والی زمین پر چلنے سے دونوں کے پاؤں زخمی ہو گئے۔ اس وقت مکہ میں علاقہ جو تھا وہ ظاہر ہے پتھریلا تھا، تو بہت زیادہ زمین کھردری ہونے کی وجہ سے، چلنے کی وجہ سے ان کے پاؤں زخمی ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف برداشت نہ ہوئی تو انہوں نے آپ کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا۔ یہ ہوتا ہے ایک مثالی دوست، جو دوست کی خاطر ہر قربانی دیتا ہے، کہ آپ کے اپنے پاؤں بھی زخمی تھے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کو برداشت نہ کرتے ہوئے انہیں اپنے کندھوں پر اٹھا لیا۔ غار کے پاس پہنچے تو حضرت ابوبکر صدیق نے آپ سے درخواست کی کہ پہلے مجھے غار کے اندر جانے دیں تاکہ میں غار کی صفائی کر سکوں۔ آپ نے غار صاف کیا تو وہاں بہت سے سوراخ تھے جنہیں آپ نے اپنی چادر پھاڑ کر بند کر یہاں تک کہ چادر ختم ہوگی، لیکن ایک بل باقی رہ گیا۔ بل کیا ہوتا ہے بچوں؟ کچی زمین کے اندر کی طرف جو سوراخ ہوتا ہے اسے بل کہتے ہیں۔ آپ غار میں تشریف لائے اور حضرت ابوبکر صدیق کی گود میں سر رکھ کر آرام فرمانے لگے۔ ایک بل جو باقی رہ گیا تھا، حضرت ابوبکر صدیق نے اس کے سامنے اپنا پاؤں رکھ لیا تاکہ کوئی موذی جانور آپ کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ موذی یعنی دکھ دینے والا، تکلیف دینے والا جانور آپ کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ یہ ایک سانپ کا بل تھا۔ اس نے حضرت ابوبکر کی ایڑی کو ڈس لیا، مگر آپ صبر سے اس تکلیف کو برداشت کرتے رہے اور اپنی جگہ سے نہ ہلے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند خراب نہ ہو۔ جب درد شدت اختیار کر گیا تو آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ آنسو کا ایک قطرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر گرا تو آپ بیدار ہو گئے، یعنی اٹھ کے جاگ گئے، اور پوچھا کہ اے ابوبکر کیا ہوا؟ تب حضرت ابوبکر صدیق نے بتایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لحاف مبارک یعنی اپنا تھوک اس جگہ پر لگایا تو حضرت ابوبکر صدیق کو درد سے راحت ملی، آرام ملا۔ آپ 3 دن اور 3 راتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس غار میں رہے اور آپ کی خدمت بجا لاتے رہے۔ اسی وجہ سے آپ کو یار غار یعنی غار کا ساتھی بھی کہا جاتا ہے۔ دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے کس طرح سے ہر موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، اور حضرت ابوبکر صدیق جو ہے وہ اپنا مال بھی اللہ کی راہ میں بہت خرچ کرتے تھے۔ تو انفاق کا مطلب ہوتا ہے بچوں کسی چیز کا خرچ کرنا، اور جب کوئی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کی جاتی ہے تو اس کو انفاق فی سبیل اللہ کہتے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر اپنا مال بھی اللہ کی راہ میں بہت زیادہ خرچ کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو صدیق اکبر کے علاوہ عتیق اور رفیق خاص بھی کہا جاتا ہے۔ رفیق خاص اسی وجہ سے یار غار کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ املا کے الفاظ ہیں فروغ، ظلم و ستم، منصوبہ، ہجرت، امانتیں، پتھریلی، تشریف، موذی، بیدار اور لحاف مبارک۔ یہ الفاظ آپ نے اپنی کاپی کی تیسرے صفحے پر، پہلے صفحے پہ سبق کا نام لکھنا ہے، دوسرے صفحے پہ خوش خطی کرنی ہے، اور تیسرے صفحے پر یہ املا کے الفاظ آپ نے لکھنے ہیں۔ آج کا آپ کا ہوم ورک ہے املا لکھنی ہے اور الفاظ معنی اپنی کاپی پر لکھنے ہیں۔ املا کے اگلے صفحے پر الفاظ معنی لکھنے ہیں۔ کل انشاءاللہ مشق کے ساتھ دوبارہ ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔